میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں مقدم کے ایڈمن حضرات اور جملہ دیگر مہمانان گرامی کو سب سے پہلے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس میزبانی کا شرف بخشا۔ تو بلا تاخیر میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام الہی کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری عبدالجبار صاحب سے کہ وہ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری عبدالجبار صاحب جو تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو نفر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں جناب محمد آصف اعوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کریں۔ جناب محمد آصف اعوان صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ چلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، چلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے میری آنکھیں، بلا
لو اب مدینے میں ہمیں بھی یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں ہمیں بھی یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ تھی، یہ تھے جناب محمد آصف عوان صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد ملتمس ہوں جناب جمال قریشی صاحب سے کہ وہ بھی نعت کلام کوئی کچھ اشعار پیش کریں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شعر ہمدی باری کا ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے، اللہ 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 اللہ۔ اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، کیوں کہ ستے ہوئے باغ جگاندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، کہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، 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 وچ قرآن دے آپ فرماندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناندا اللہ اے، اللہ 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 اللہ، بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، سارے دی گل بناندا اللہ اے۔ نعت رسول مقبول کے دو اشعار پیش کروں گا۔ تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، وہ جان والیا تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے، رب بھی درود کلے دشمناں دے پیراں تھلے، چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا، وہ جان۔ جزاک اللہ۔ میں اس کے بعد آج کی اس محفل میں چونکہ ہمارے ارکاس کی جو علاوان برادری قریشی فیملی کے جو خاندان ہیں افراد ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو باقی مقدم کے ریلیٹڈ ہمارے مہمان آئے ہیں، ایڈمن حضرات ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی تعارف انشاءاللہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے جو ہماری ارکاس کی علاوان برادری کے جو یہاں پر افراد موجود ہیں ان کے تعارف کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب محترم نوید عوان صاحب سے کہ یہ کھڑے ہو کر یہاں جتنے بھی افراد ہمارے موجود ہیں ان کا فردن فردن نام لے کر تعارف فرمائیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا نوید صاحب سے۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مقدم ویلفیئر کا جتنے بھی ایڈمن باڈی کے حضرات یہاں ڈاکٹر صاحب سمیت میں چند ایک ناموں سے واقف ہوں، باقیوں سے واقف تو نہیں ہوں، انشاءاللہ ابھی تعارف ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ تو سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، ہماری سرزمین آروکس پر آئے اور یہ مقدم کا جو گلدستہ ہے اس کی خوشبو کو یہاں تک پہنچایا۔ میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اب جو ہے ہماری ایک الاوان ویلفیئر ہے آروکس میں، تو اس میں کافی سارے احباب ہمارے تشریف فرمائے، تو میں فردن فوردن جو ہے وہ ان کا تعارف کروا دوں تاکہ میٹنگ کا میں سب کا آپس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نام ایک آ جائے اور دوسرا چہرے سے تھوڑا بہت شناسائی ہو جائے۔ تو میں اس سائڈ سے ذرا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں صوفی شریف قریشی صاحب، اس کے بعد ہیں لطیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جی ہمارے ہیں تنویر احمد اوان صاحب۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھڑا کر دیں تاکہ ذرا تھوڑا سا چہرہ جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے کہ نام کس کا لے رہے ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان کھڑے ہو جائیں، چلیں جوان کھڑے ہو جائیں جی، اللہ پاک جوان کی سلامتی رکھے، جوانوں کی سلامتی کی۔ محمد خطیب اوان صاحب جی، اس کے بعد ہمارے گلفراز قریشی صاحب ہیں، اس کے بعد ظہیر اوان صاحب ہیں، اس کے بعد ہمارے نازک اوان صاحب ہیں جی، اس کے بعد رفاقت اوان صاحب ہیں، اس کے بعد آصف اوان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے الادتہ اوان صاحب ہیں۔ یہ مشہور و معروف شخصیت جو ہماری حاجی غلام اوان صاحب جن کا ذکر آپ کے گروپ میں بھی چل رہا تھا، یہ ان کے ماشاءاللہ سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حفیظ اوان صاحب ہیں، انہی کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارے مامو جان ہیں جی سیکٹری محبوب اوان صاحب، سوشل ورکر، اور ہماری برادری کی سمجھ لیں ایک جان ہے جی، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اختر اوان صاحب ہیں، ان کے ساتھ عاقب اوان صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ نثار اوان صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے عرفان اوان صاحب ہیں جی، شفاقت اوان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے صابر اوان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ وقار اوان صاحب ہیں، اس کے ساتھ قدیر اوان صاحب ہیں جی ہمارے۔ اور اب ذرا اس سائڈ سے چلتے ہیں، حاجی ملک منیر اوان صاحب ہیں جی، اس کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ منیر اوان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ماشاءاللہ ریاست اوان صاحب ہیں جی، اور اس کے ساتھ ندیم اوان صاحب ہیں جو ہمارے ایڈمن باڈی کا حصہ بھی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ شفیق اوان صاحب ہیں ہمارے، اس کے ساتھ قدم کا گلدستہ یہاں تک پہنچا ہے، وہ انہی کی وساطت سے پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ فیصل اوان بھائی ہیں پیچھے، اس کے ساتھ ہی یاسر اوان بھائی ہیں، اس کے ساتھ ہی طیب اوان بھائی ہیں، احمد اوان ہیں اس کے ساتھ، اور احتشام اوان ہیں، راشد اوان بھائی ہیں جی اس کے ساتھ، اور اکرام اوان صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے سبیل اوان صاحب ہمارے ایڈمن باڈی کی جان ہے جی، اس کے ساتھ ساجد اوان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے پیچھے ظہیر بھائی کے صاحبزادے ہیں جی، اسی کے ساتھ ایک اسلام اوان، اور پیچھے اسامہ اوان ہے، اور ادھر آئے تو یہاں ملک منیر صاحب کے صاحبزادے حمزہ اوان ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ انیس اوان ہے۔ تقریباً آلموسٹ اچھا یہ ہمارے بزرگ ہیں محمد صفالح اوان، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں محمد شیر اوان۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تعارف پیش ہو گیا ہے، اب ذرا ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ ویلفیئر کا تعاون بھی میں آپ سے تعارف ہے وہ کرواؤں گا۔ تو اب نیکسٹ میں ندیم صاحب کا بہت شکریہ جی۔ یہ ماشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں، تو چونکہ ہماری برادری کے اندر بہت ساری ایسی رشتہ داریاں ہیں جو ہماری نہ آنے جانے کی وجہ سے وہ بہت دور تک ہو جاتی ہیں، تو ہماری یہ جو ایڈمن ٹیم ہے ہماری ماشاءاللہ مقدم کی جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے، انہوں نے جس طرح مختلف برادریوں کو جوڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ اگر ہم متحد ہو کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی بھی بڑی سی بڑی مشکل ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ اس کو سر کر لیں گے، لیکن یہ کہ اگر بکھرے ہوئے ہوں گے تو وہ
छोटी सी भी कोई मुश्किल पड़ेगी आपको तो वो आप उसको सर नहीं कर पाएंगे। तो मैं मुकद्दम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने माशाअल्लाह इससे इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखा हुआ है। इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बेहतर और इंशाअल्लाह मज़ीद इसमें चार चांद लगेंगे। तो मैं आपको सिर्फ आज की इस मीटिंग में अरुकास के हवाले से कुछ चंद बातें हैं, चूँकि हमारी यहाँ पर अवान और कुरैशी बरादरी के तकरीबन 80 से ज़ायद घराने मौजूद हैं। इसका मतलब 80 से ज़ायद ख़ानदान यहाँ पर हमारे आबाद हैं। ये चूँकि हमारी यहाँ पर अक्सरियत है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ गाँव में हमने देखा है कि हमारी बरादरी के किसी जगह 2 घर हैं, किसी जगह 10 घर हैं, 20 घर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बहुत सी अक्सरियत है जिसमें तकरीबन 80 से ज़ायद घराने हमारे इस वक्त यहाँ अरुकास में आबाद हैं और मौजूद हैं। दूसरी बात, हमारी यहाँ पर अरुकास की कुछ तारीख़ में हमारी बरादरी के कुछ ऐसे अहबाब और ऐसे बुजुर्गान गुजरे हैं जिनमें हाजी गुलाम मोहम्मद वल्द मोहम्मद गरीब बावान साहब सब ने मुकद्दम में तो ये शेयर हुआ है। इसके अलावा बाकी लोग भी इससे तकरीबन वाकिफ़ होंगे। फेसबुक पर, यूट्यूब पर इसकी एक बाकायदा वीडियो भी चलाई गई है। तो मैं उनके हवाले से कुछ गोश्तगुजार करता चलूँ कि वो हमारी बरादरी के ऐसे हीरे थे जिन्होंने तकरीबन 1979 में सियासत में हिस्सा लिया और तकरीबन 2002 तक 20 से 22 साल का अरसा वो काउंसलर रहे और यहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन और सिर्फ अरुकास में ही नहीं बल्कि अरुकास से बाहर भी बहुत सारे ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं जो आज बड़े बड़े सियासी लोग नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारे यहाँ पर अरुकास में पानी का बड़ा इशू था। एक पानी की जो स्कीम है वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है, उन्होंने यहाँ पर मंजूर करवाई। दूसरी बात, आपने आते हुए नीचे से एक लिफ्ट के नीचे एक पुल देखा होगा। चूँकि ये पुल उस वक्त उस दौर में बनाना बड़ा मुश्किल काम था, तो इन्होंने माशाल्लाह कनाडा की एक कंपनी थी उनके साथ मिलकर उनसे मंजूरी करवाई और उन्हीं से ये पुल तमीर करवाया, जो कि हमारे बरादरी के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद हमारे गांव में यहाँ पर 2 स्कूल मौजूद हैं, तो ये भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है, उन्होंने मंजूरी करवाई, उन्होंने इसकी तमीर तरक्की करवाई। इसके अलावा अरुकास में हमारी और दीगर ये जो आपने रोड देखी होगी ये भी हाजी गुलाम मोहम्मद अवान साहब की मरहून मिन्नत है, उन्हीं ने मंजूर करवाई और इसका काम करवाया। उसके बाद हमारी बरादरी में ऐसी बहुत सी दीगर शख्सियात मौजूद थी जो आज इस हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उसमें मैं जिक्र करूँगा हमारे जनाब सदर मोहतरम ज़हीर अवान साहब के भाई थे बड़े, असद नज़ीर अवान दुखी, शायद अक्सर लोगों ने नाम सुना होगा। इंतहाई ज़्यादा सोशल वर्कर थे और तकरीबन वो चूँकि बहुत पहले उनकी एक टांग कट गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए वो हमारी बरादरी के लिए बहुत ही सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल हैं। उन्होंने माशाल्लाह गांव में क्या सिर्फ गांव से बाहर दीगर बरादरियों के साथ भी उन्होंने ऐसे माशाल्लाह काम किए कि जिनको आज भी लोग दुआ में याद करते हैं और उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। उसके बाद हमारे दादा जान थे हाजी नेक मोहम्मद साहब, वो एक इंतहाई दीनी और मजहबी शख्सियत थे। उनका वतीरा था कि फजर से लेकर इशा तक की तमाम अज़ानें मस्जिद में देना और बाजमात नमाज मस्जिद में अदा करना, बरादरी को जोड़ने में उनका भी बहुत अहम किरदार है। उसके बाद हमारे जनाब इन्हीं के ज़हीर भाई के हमारे नाना जान थे, वो भी साईं नज़ीर अवान साहब, वो भी एक इंतहाई मजहबी और समाजी शख्सियत थे। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने मसाजिद की तामीर में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, ना सिर्फ अरुकास में बल्कि अरुकास से बाहर बहुत सियासी मसाजिद हैं जो आज भी उनकी तज़ीन और आराइश से बनी हुई हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से काम सर अंजाम दिया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारी ये जामे मस्जिद है, इसका काम भी उन्हीं के फर्जंद जनाब मोहतरम ज़हीर ममो और हमारे मोहम्मद आसिफ अवान साहब हैं जो इस कमेटी के मस्जिद के इंचार्ज हैं। इन दोनों ने भी इस मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया है, जिसका काम अभी तकरीबन कंप्लीट नहीं हुआ और जारी है। तो ये इसके अलावा और दीगर बहुत सी शख्सियात थी, चूँकि अभी अगर इनका तज़किरा शुरू कर दिए थे तो ये वक्त कम पड़ जाएगा। तो मैं आप सब अहबाब से ये मुल्तमिस हूँ कि जिन अहबाब को भी यहाँ पर नाम दिया जाएगा या जिनको दावत दी जाएगी, सबसे पहली बात यह है कि वो मुख्तसरन अपने जो उनके ख्यालात हैं उनका इजहार करना चाहेंगे, वो सबसे पहले इंतहाई कम अल्फाज में और कम वक्त में करें। तो मैं आप यहाँ पर हमारी एक अरुकास की सिर्फ अलावान और कुरैशी जो बरादरी है इसकी एक वेलफेयर बनी हुई है, उसका नाम अलावान वेलफेयर अरुकास है।
میں سب سے پہلے محترم نوید صاحب سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس الاوان ویلفیئر کے قیام، اس کے مقاصد اور اس کے جو کارنامے ہیں اس کے حوالے سے اور اس کی جو باقی تفصیلات ہیں 2 سے 4 منٹ میں وہ آپ کو بتائیں گے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہماری ایک باقاعدہ منظم قسم کی ایڈمن کی ٹیم ہے جس میں ہمارے ظہیر صاحب صدر ہیں اور باقی بھی یہاں پر سارے ایڈمن کے حضرات موجود ہیں، بڑے بہترین انداز سے وہ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ صرف گاؤں کے لیول پہ ہے، ہم نے گاؤں سے باہر کسی بندے کو ایڈ نہیں کیا، اس میں صرف اروکاس کی حد تک ہے۔ تو میں محترم نوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ الاوان ویلفیئر اروکاس کے حوالے سے ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ندیم صاحب نے آپ کے سامنے الاوان ویلفیئر کا جو تعارف تھا تقریباً آلموسٹ رکھ ہی دیا ہے۔ اروکاس میں جو الاوان ویلفیئر ہے یہ قریشی برادری اور عوام برادری جو ہماری ہے اس کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا جو بنایا گیا ہے اس کا قیام تقریباً دوسرے ماہ میں فروری 2022 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ ایڈمن باڈی کے حضرات میں سے ہمارے تقریباً کوئی 12 سے 13 ایڈمن باڈی کے حضرات ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ستار اوان بھائی ہیں، وہ سامنے آپ کے موجود بھی ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنی برادری کو جوڑ کے رکھیں، اپنی برادری کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اپنی برادری کو جوڑنے کے لیے اور اپنی برادری کے جو بے سہارا لوگ ہیں اور غریب اور محکوم لوگ ہیں تو ان کو بھی ساتھ ہم جوڑیں اور ان کی فلاح کے حوالے سے اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں اور ایک اتحاد کی علامت بنیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فروری 2022 میں ہماری الاوان ویلفیئر کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلا مقصد تھا کہ ہم اپنے جو برادری کے اندر ہے اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرنا اور جو ہماری ناچاکیاں ہیں ان کو دور کرنا، اور اس کے بعد جو ہماری برادری کے بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا۔ تو یہ مقاصد لے کے الاوان ویلفیئر تقریباً جو ہے وہ دوسرے ماہ میں ہم نے یہ علم اٹھایا، اور ہم نے آغاز میں ہی، میں تھوڑا سا مختصر کروں گا، آغاز میں ہی ہمارے الحمدللہ جو ممبران ہیں تقریباً 80 سے 85 تک ہیں جو ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ آغاز میں ہم نے 5 ماہ جو ہے وہ 500 روپے جو ہے وہ پر ممبر رکھا، اس کے بعد 6 ماہ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ 250 روپیہ پر ماہ کر دیا، اور الحمدللہ اس سے تقریباً ابھی سال پورا نہیں ہوا، 2 ماہ رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم 1 لاکھ روپے سے زیادہ جو ہے وہ فنڈنگ کر چکے ہیں۔ میں کیونکہ میرے پاس سیکٹری فائنانس کا ہوتا بھی ہے الاوان ویلفیئر کا، تو اس حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ تقریباً لاکھ سے زیادہ ہم جو ہے وہ فنڈنگ کر چکے ہیں، اور 2 ایسے ہمارے پاس گھرانے ہیں کہ جن کا سورس آف انکم کوئی بھی نہیں ہے، ذریعہ آمدنی کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو ہم الحمدللہ انہیں جو ہے وہ پر منتھ 3000 روپیہ دیتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ سفر جاری و ساری ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ مختصر سا الاوان ویلفیئر کا تعارف تھا۔ تو اب آج کی جو میٹنگ کا مقصد ہے، اور ہم سب جو ہے وہ مقدم ویلفیئر سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الاوان ویلفیئر کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہمارے جو باقی محکوم اور جو بے سہارا لوگ ہیں، جنہیں ہماری جو ہے وہ کیونکہ ہماری چھوٹی سی ایک گاؤں کے اوپر مشتمل ہے اور اس میں نہیں ہم ارینج کر سکتے ان کے لیے، تو ہم ایڈمن پارٹی والے جو ہے وہ آپ کو اس سے شیئر کریں گے معلومات۔ تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ مقدم ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ ان کے لیے تعاون کریں گے۔ تو انشاءاللہ الاوان ویلفیئر اور مقدم ویلفیئر کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ سارے ایڈمن باڈی کے جتنے بھی حضرات ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مقدم ویلفیئر کا یہ جو گلدستہ یہاں اروکس کی سرزمین پر خوشبو لے کر پہنچا ہے، اس کی خوشبو ہمارے غریبوں میں، محکوموں میں اور بے سہارا لوگوں میں ان تک، ان کی دہلیز تک پہنچے گی، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے نوید صاحب
جو کہ آپ کو ہماری الاوان ویلفیئر الوکس ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو ماشاءاللہ انہوں نے جو چیدہ خصوصیات تھیں، باتیں تھیں، وہ انہوں نے کر دی ہیں. تو ہماری آج کی اس محفل میں ہمارے ایک محترم جناب محمد عرفان بھائی ہیں. میں ان کا خصوصی طور پر ذکر کروں گا کہ یہ خود پیرالائز بھی ہیں اور ان کی ایک والدہ ہیں جو کہ بڑی مشکل سے یہ اپنا گھر کا نظام چلا رہے ہیں. ان کا پچھلے عرصے میں ان کا مکان گر گیا ہے تو یہ اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. تو کافی دنوں سے ہماری ان کے پاس ٹیم تو نہیں گئی لیکن ہمارے فردن افراد جاتے رہے اور آج یہ ہمارے پاس خصوصی طور پر آئے ہوئے ہیں. تو میں ان کو انشاءاللہ الاوان ویلفیئر سے جو بھی ہمارا ہو رہا ہے وہ تو ہم ان سے جاری رکھیں گے، لیکن مقدم ویلفیئر سے میں خصوصی طور پر ان کے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے حوالے سے آپ کوئی بھی نیا عمل بنائیں، اس کو انشاءاللہ خصوصی طور پر دیکھیں گے. اس کے علاوہ چونکہ میں نے آپ کو نوید صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری جو الاوان ویلفیئر ہے یہ صرف اروکاس تک محدود ہے، جیسا کہ تقریباً ہمارے پاس 80 سے 90 کے درمیان ممبران ہمارے اس وقت موجود ہیں جو ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں. اور اس فنڈنگ سے ہم جس طرح کہ نبی صاحب نے بتایا ہے ہم کوئی زیادہ بڑے کام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہاں اروکس کے اندر اس ہمارے اتحاد اور اتفاق کو دیکھ کر ماشاءاللہ دیگر برادریوں کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ کیسے لوگ اکٹھے ہو گئے. ہمارے چند ایسے کام ہیں، آپ نے روڈ دیکھی ہوگی آتے ہوئے، تو یہ روڈ کچھ عرصہ پہلے انتہائی زیادہ بالکل جکڑی ہوئی تھی، آس پاس سے ہر طرف سے جھاڑیاں نکلی ہوئی تھیں. تو یہ جب اس کا کارپیٹنگ کا ریپیئرنگ کا کام شروع ہوا تو ہماری الاوان ویلفیئر نے اس میں جو اس کی آس پاس کی جھاڑیاں تھیں وہ انہوں نے 2-4 دن لگا کر ماشاءاللہ کاٹی. اور اس کو دیکھ کر یہ جو ہمارا میسیج ہے یہ پورے گاؤں میں اس سے پھیلا. اس سے پہلے ہم نے یہاں اروکس میں کوئی میٹنگ نہیں کی. ہماری میٹنگز اکثر یہاں الاوان ویلفیئر کی برگوں میں ہوتی رہی ہیں، گاؤں سے باہر ہوتی رہی ہیں. ہم نے اس چیز کو یہاں پر گاؤں میں شو نہیں کیا تھا. تو جب ہمارا یہ اتحاد ایک اتنے چھوٹے سے کام سے جو اروکس کی مین روڈ لنک سے لے کر یہاں تک آ رہی ہے، اس میں جب ہمارے ان جوانوں نے، ہمارے ان ممبران نے جب یہ کام کیا تو یہ دیکھ کر دیگر جو گاؤں میں ہماری دوسری برادریاں ہیں ان کے اندر بڑی جو ہے تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ سارے افراد کیسے اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد ہماری برادری نے محترم جناب خصوصی طور پر ظہیر صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون فرمایا اور صرف الاوان ویلفیئر کی اس پلیٹ فارم سے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو الاوان ویلفیئر ہے یہ جو کچھ ممبران کی ساتھ تعاون تو کر رہی ہے، لیکن خصوصی طور پر ہمارے ایسے گاؤں میں ایسے بہت سے خاندان ہیں، ایسے ممبران ہیں کہ جن کو خصوصی طور پر تعاون درکار ہے. تو میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں اس کے حوالے سے پوری طور پر مکمل تفصیلی گفتگو بھی ہوگی، لیکن مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ خصوصی طور پر ہمارے لیے یہاں پر اروکس میں آئیں. تو ہم یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ساتھ تعاون والی فرما کے آپ ہمارے ساتھ تعاون ہی فرمائیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی بھرپور تعاون ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس اتحاد اور اتفاق سے ہمارے کسی بھائی کو فائدہ پہنچے اور نہ کہ نقصان ہو. امید ہے کہ ہمارا یہ اتحاد اور اتفاق برقرار رہا تو انشاءاللہ صرف ہماری برادری نہیں بلکہ دیگر جو برادری ہیں ان کے لیے بھی ہم میں سے ہر ایک بھرپور جذبے سے لگن ہو کر انشاءاللہ کام کرے گا. تو میں اب بلا تاخیر مقدم کی طرف سے جو ہمارے مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں ان میں سے چند احباب ہیں جنہوں نے انتہائی مختصر اور کم وقت میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اس کا سمیٹنا بھی ہے. تو میں سب سے پہلے جناب ڈانڈا سے تشریف لائے ہوئے جناب ٹیچر شفقت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انتہائی مختصر بہت کم وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. اربن باڈی کے نگران اور الاوان برادری کے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بہترین محفل سجائی اور ہمیں مدعو کیا. یقیناً یہی اتفاق کی یہ باتیں ہوتی ہیں، یہی اتفاق کی ہمارا بھی یہی مقصد ہے. اور آج مجھے یہاں پہنچ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اس سے قبل اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوئے کسی بھی میٹنگ میں. تو میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً یہ نوجوان برادری کے جو بندے بیٹھے ہیں انہیں آگے بڑھنے کا میں یہ جذبہ بھی فراہم کرتا ہوں کہ آپ بڑے پرجوش ہیں اور یہاں کے لوگ تو واقعی بڑے محنتی اور بڑے کام والے لوگ ہیں. محترم ندیم صاحب نے، نوید صاحب نے یہ ذکر کیا آپ کا، تو آپ تو انتہائی اہل اور انتہائی قابل آدمی ہے. تو اسی طرح اگر محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے تو
इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप पूरे एरिए पूरी तहसील मेरी कोटी सतियाँ और पिंडी में अपना अहम मुकाम हासिल कर सकेंगे। तो ये अल मुकद्दम फाउंडेशन का थोड़ा सा मैं आपको ये तारीफ बताऊँ कि मैं किस तरह यहाँ शामिल हुआ। तकरीबन 2 साल कबल मुकद्दम वेलफेयर हाफिज अवैस साहब ने मुझे ये दावत दी कि हमारी एक मुकद्दम बनी है, चूँकि हमारी भी बरादरी हमारे भी अलमगराज तंजीम अताद बनी है, तकरीबन 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी इस मुकद्दम में आकर मुझे खुशी हुई कि इसकी कोई इंतहा ही नहीं, क्योंकि ये हर गांव में जाती है, हर गांव में, हर तहसील में, हर मतलब है मोहल्ले में जाकर ये लोगों को इकट्ठा करती है। तो इस तंजीम ने बहुत अहम काम किए। तकरीबन 2-2.5 साल का टाइम हुआ है, लेकिन लाखों के हिसाब से फंड भी जमा हुए हैं। तमाम जो बरादरियाँ थीं, मगराल थे, फिर एलवी थे, उसके बाद मलक, ऐवान, मुगल और बहुत सी कैशी, हाशमी, बहुत सी बरादरियों को इकट्ठा करके, पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ एक ही बरादरी की तंजीम हुआ करती है, जिस तरह आपकी ऐवान कैशी की तंजीम है। इस तंजीम ने तमाम बरादरियों को इकट्ठा कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा ये अल मुकद्दम को ये जाता है, जिसमें डॉक्टर आसिफ साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमें इस काबिल बनाया कि हम जगह जगह पर जाते हैं और अपनी बरादरी के लिए कुछ जो हमारी तजावीज़ होती हैं हम देते हैं, और आप लोगों से भी कुछ जो तजावीज़ हैं वो लेते हैं। तो मैं दोबारा आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप इतने कसीर तादाद में आप यहाँ जमा हुए, और आपका जज्बा देखकर हमें भी ये जज्बा पैदा होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ये जो नौजवान बरादरी के लोग हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सीखें और मुख्तलिफ़ किस्म के ओहदों में जाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासी पार्टियों में भी शिरकत करें। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये हमारी जो बरादरी है, ये हमारी बरादरियाँ इंशाल्लाह बहुत बड़ी बरादरियों का मुकाबला करके MNA लेवल तक भी बंदे हम पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा इतना अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और हमारी हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो जनाब टीचर शफकत साहब डाडा से तशरीफ हैं। तो मैं आप सब अहबाब, चूँकि मुकद्दम के हवाले से जो लोग आए उन्हें तो खुसूसी इल्म है, लेकिन हमारी अल-अवाम वेलफेयर के हवाले से बताता चलूँ कि हम सब लोगों ने बहुत सी ऐसी दीगर तंजीमात देखी हैं, उनमें रह भी हैं, अभी भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन एक वाहिद तंजीम है जो कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से एक काम कर रही है, और इसके काम को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सराहा जा रहा है। और इसकी जो टीम है, इनका जो टीम वर्क है माशाल्लाह वो इंतहाई लाजवाब और मिसाल का बिल्कुल नमूना है। तो मैं एक दफ़ा फिर मुकद्दम वेलफेयर के तमाम एडमिन हज़रात को, मेहमानान गिरामी को खुशामदीद करता हूँ और इनको खरी तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद मैं जनाब जमाल हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्तसरन आप गुफ्तगू फरमाएँ। जमाल हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे बड़े दो भाई जुबैर अहमद कुरैशी और जमील भाई जो बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ। मैंने खुद आपका नाम दिया, आपके नंबर के वाले से भी, आगदम के वाले से भी। सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं अपने ख़ानदान के तमाम बुज़ुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, कि जिन्होंने अपनी सोच को बदला और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की सोची और इकट्ठे हुए। काबिल फ़ख्र है ये इक़दाम जनाब ज़हीर अवान साहब का, अब्दुलसत्तार साहब का, और जो एडमिन बॉडी का इन्होंने नवीद भाई हो गए, नदीम भाई हो गए, जिन्होंने नाम दिया। देखें, जो कौमें इकट्ठी नहीं हुई वो नस्ल दर नस्ल पिसती गई हैं।
جن کی سوچ ایک نہیں ہوئی ان کا اکٹھا ہونا ایک بھیڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو جن کی سوچ ایک نہیں ہوئی دکھ درد میں پریشانی میں خوشی غمی میں اگر اکٹھے نہیں ہو سکے تو وہ بھیڑ ہی ہے. جب کسی ایک برادری کے بندے کی خوشی پوری برادری کی خوشی ہو تو وہ اتحاد ہے. جب پوری برادری میں سے کسی ایک کو کانٹا چبھے تو تکلیف سب کو ہو وہ اتحاد ہے. بھائی آتے ہوئے میں ایک مثال دے رہا تھا, ویسے بات کر رہا تھا کہ کھاتے ہوئے تو جس کو کہیں آگے بیٹھ کے کھا لو بھائی وہ تو کھا لے گا. اتحاد اس کو کہتے ہیں. اپنی برادری کا کوئی بھوکا ہو اس کو بلا کے ساتھ کھلائیں. جب بھی ہم گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی آج ہمارے لیے کھانا نہیں پکانا, ہمیں فلانے نے دعوت دی تھی ہم کھا کے آ گئے. آج دن تک میرے خیال میں 100 میں سے 1000 میں سے ایک مرتبہ بھی ہم نے نہیں کہا ہوگا گھر میں جا کے کہ آج ہماری برادری کا فلاں بندہ بھوکا تھا آج ہم اس کو کھلا کے آئے ہیں. کھا کے تو ہر روز کہتے ہیں کھا کے آئے ہیں, کھلوا کے کبھی نہیں بولا. کیا کام ہی بولا ہوگا. تو دیکھیں میرے بھائی ہماری سوچ ایک ہوگی, ہمارا جذبہ ایک ہوگا, ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں. میں نے ظہیر بھائی کو ریکویسٹ کی ہے کہ میں اڑوکس موڑ کے اوپر میرے گھر میں میٹنگ تھی تو صبح 7:30 بجے میں اڑوکس موڑ کے اوپر تھا. میں ہر بندے کو پوچھ رہا تھا بھائی میری برادری کا کوئی بندہ ادھر ہے. وہ سارے بندوں نے کان کھڑے کر لیے جو کھڑے تھے. جی وہ جی آپ کون ہے جی؟ میں نے کہا کوئی کریشیا وان فیملی کا بندہ ادھر اڑوکس ادھر جو موڑ پہ بھی جو کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ہے؟ وہ جی فلاں بندے ہیں جی. ان کو جب میں نے بولا السلام علیکم وعلیکم السلام جی, ہاں جی میں فلاں جگہ سے ہوں تو آپ جی, وہ ایسے سہم کے جس طرح وہ پتہ نہیں وہ کوئی FIR ہو گئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فخر سے کہنا چاہیے ابھی ہم کریشی وان ہیں, اولاد علی سے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ہم ایک ہیں, ہمیں کوئی نہیں کھاتا. جب 1-2 کو کوئی کھائے گا تو 4-5 اپنے بھی کھلوائے گا انشاءاللہ. 1-2 کو کھائے گا تو 4-5 کھلوائے گا انشاءاللہ. یہ سوچ رکھیں. میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری ایک جو آپ نے تو ماشاءاللہ وہ ایک ہوتی ہے نا وہ گرم تار اور ایک ہوتی ہے ٹھنڈی تار. آپ ٹھنڈی تار ٹھیک ہے جی افہام و تفہیم سے کر رہے ہیں. ایک گرم تار اپنی برادری میں ایم کے ہونی چاہیے. بھائی ساری زندگی بس اسی طرح کرتے رہیں گے, چھوٹے بڑے کرتے رہیں گے. جہاں پہ وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے, کیونکہ ہم بندے ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو میں 2 منٹ لوں گا. یہ سارا میرا جو اندر کی کوڑن ہے درد ہے وہ اس چیز میں ہے. تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا اب یاد نہ آؤ رہنے دو, اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو. یہ سچ ہے سہانے ماضی کے لمحوں کو بلانا کھیل نہیں, یہ سچ ہے بڑکتے شعلوں سے دامن کو بچانا کھیل نہیں, رستے ہوئے دل کے زخموں کو دنیا سے چھپانا کھیل نہیں, اور کے نظر سے جلووں کی تحریر مٹانا کھیل نہیں. لیکن یہ محبت کے نغمے اس وقت نہ گاؤ رہنے دو, جو آگ دبی ہے سینے میں ہونٹوں پہ نہ لاؤ رہنے دو. اب وقت نہیں ان نغموں کا جو خوابوں کو بیدار کریں, اب وقت ہے ایسے ناروں کا جو سوتوں کو ہوشیار کریں. دنیا کو ضرورت ہے ان کی جو تلواروں سے پیار کریں, جو قوم وطن کے قدموں پر قربانی دے اثار کریں. روداد محبت پھر کہنا اب مان بھی جاؤ رہنے دو, جادو نہ جگاؤ رہنے دو,
فتنے نہ اٹھاؤ رہنے دو. میں زہر حقیقت کی تلخی خوابوں میں چھپاؤں گا کب تک. سمجھ آ رہی ہے؟ میں زہر حقیقت کی تلخی خوابوں میں چھپاؤں گا کب تک. غربت کے دہکتے شعلوں سے دامن کو بچاؤں گا کب تک. آشوب جہاں کی دیوی سے یوں آنکھ چراؤں گا کب تک. جس فرض کو پورا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب، جس فرض کو پورا کرنا ہے وہ فرض بلاؤں گا کب تک. اب تاب نہیں نظارے کی جلوے نہ دکھاؤ رہنے دو. خورشید محبت کے رخ سے پردے نہ اٹھاؤ رہنے دو. ساری کڑن کا مقطع اس شعر میں ہے، توجہ طلب ہے. ممکن ہے زمانہ رخ بدلے، یہ دور ہلاکت مٹ جائے. مٹائیں گے انشاءاللہ اپنی برادری سے، دور ہلاکت اپنی برادری سے مٹائیں گے. ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں گے. ڈاکٹر آصف صاحب، اپنے مقدم برادری ظہیر اوان صاحب اور اپنے جتنے بڑے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں انشاءاللہ. ایک قدم آگے چلیں گے، اگر آگے نہ چل سکے تو برابر چلیں گے، پیچھے نہیں چلیں گے انشاءاللہ. ممکن ہے زمانہ رخ بدلے، یہ دور ہلاکت مٹ جائے. یہ ظلم کی دنیا کروٹ لے، عہد ضلالت مٹ جائے. دولت کے فریبی بندوں کا یہ کبر و نخوت مٹ جائے. برباد وطن کے محلوں سے غیروں کی حکومت مٹ جائے. اس وقت یہ نام عہد وفا خود بھی تمہیں یاد آؤں گا. منہ موڑ کے ساری دنیا سے الفت کا سبق دہراؤں گا. تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو. اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو. اس میں چند اشعار ایسے تھے جو میرے ہم سب کے دل کی کڑن تھی کہ دیکھیں ہم اگر اتحاد میں اتفاق میں نہیں رہیں گے تو ہم پچھتے ہی رہیں گے. آج فلاں بندے کا مسئلہ ہے جی اپنی برادری کے فلاں بندے کے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے تو نہ گچی متفیاری تڑاوی نہ اچھی گچا ہے. ہمیں برادری کے ہر گھر سے اگر ایک بندے کے اوپر FIR ہوئی ہے تو ہم برادری کا فخر سے ایک گھر تم بھی اندر جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا بھی FIR میں نام آنا چاہیے. اگر گاؤں کی اپنی برادری کے ایک بندے کا نام FIR میں آ گیا ہے تو گاؤں کا اگر 100 گھر ہے 200 گھر ہے 10 ہیں 2 ہیں، ہر گھر میں سے ایک ایک بندے کا FIR میں نام آنا چاہیے. اس وقت ان کو پتہ چلے گا جو ظلم کرے گا، کوئی بھی ظلم کرے گا، کہ بھائی یہ اتحاد میں ہے. جس طرح جماعتی، جس طرح کوئی بھی مذہبی جماعت ہے یا کوئی بھی کہتے ہیں چلیں جی جیل بھراؤ تحریک چلاؤ. جب برادری میں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو جیل بھراؤ تحریک شروع کر دیں. انشاءاللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، میرے بڑے بھائی ہیں جمیل احمد قریشی الہاشمی، جوید احمد قریشی الہاشمی، ہمارے بھائی ہیں بھتیجے. الحمدللہ ہمارا جذبہ ایک ہے، اگر 10 کھائیں گے تو 1 ماریں گے. پیشہ قریشی خاندان ہے، پیشہ لوہار ہے، اور 100 سنار کی 1 لوہار کی، جس کو 1 لگے گی وہ یاد رکھے گا. آپ سے تعاون کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے بھائی. انشاءاللہ برادری کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم جو ادھر سے چل کے آئے ہیں، 1 قدم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آزما لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمال قریشی صاحب نے ہماری جو محفل ہے اس میں جان ڈال دی ہے. تو میں اسی طرح ہمارے پاس محفل کی زینت بنے جناب حاجی ارشد اوان صاحب سعودی عرب سے، ملک زاہد اوان صاحب، حبیب بھائی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب صدر ڈاکٹر عاصم الملک صاحب، نائب صدر مفتی زہید اختر صاحب،
सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र इकबाल कियानी साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मोहम्मद जमशेद कुराल साहब, वाइस सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब टीचर आबिद अलवी साहब और सेक्रेटरी तलक़ात आमा तलब करीम साहब और सेक्रेटरी सालसी उमूर जनाब मोहतरम शाहिद श्याम कियानी साहब। आप सब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह मुक़द्दम में सब एक हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारा ये सफ़र रवां दवां रहेगा और इंशाअल्लाह हम कामयाबी की नाज़िल इसी तरह तय करते रहेंगे। हम सब के दिल आपके साथ हैं, आपके साथ धड़कते हैं। हम बेशक दियार में हैं लेकिन हमारे एहसास हमेशा आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ रहेंगे माली लिहाज से भी और जब हम यहाँ पे होंगे तो इंशाअल्लाह फिज़िकली भी हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको किताब इत्फाक़ की दौलत से नवाजे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन ज़हीर अवान साहब का और मुनीर अवान साहब का जिन्होंने हमें मिल बैठने का मौका फराहम किया और आज हम इकट्ठे बैठे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अगरचे ये मेरा पहला सफ़र है यहाँ पे आड़ूकस का और इससे मुकद्दम की बदौलत इससे पहले भी मैं जब छुट्टी आया तो एक चाचल गांव था और वहाँ पे भी मैं पहली दफ़ा ही गया हूँ और ये मुकद्दम का ही सहरा जाता है कि जिसकी बदौलत नए नए रिश्तेदार, नई नई बरादरी, नए नए भाई मिलते हैं और हमारा ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इसी तरह कामयाबी का सफ़र तय करते रहेंगे। जनाब सदर रुबानी डॉक्टर आसिफ मलिक साहब की क़यादत में, उनकी टीम की क़यादत में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब अरशद महमूद आवाम। बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद मैं जनाब शाहिद श्याम कियानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। नेचुरली वाजिब एहतराम अहले महफिल, हमारे मोहतरम सदर साहब, नायब सदर साहब, फिनांस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन मजलिस, खास कर अड़ूकस की महफिल वाले जितने भी आज़ादियाँ बैठते हैं सबको अस्सलाम वालेकुम दोबारा। क्योंकि हमारा टाइम बहुत शार्ट है, रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, बराबर में सबको पता है, तो हमने यही फैसला किया था कि शार्ट 2-2 मिनट 3-3 मिनट वो भी मखसूस आदमी के लिए, लेकिन बीच में दिल आ गया चलो 4 बातें मैं भी अगर में, क्योंकि ये हसीन और बेहतरीन किस्म के मजलिस, बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हैं, लोग बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले आप सबको पूरे जितने भी हमारे बिरादरी के आज़ाद बैठे हैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और हमें इस जगह पर मददू किया और हमें आने का मौका मिला है। मैं रस्ते में भी बात कर रहा था कि 1963-4-5 से ये त्रेट है, यहाँ से पिंडी से हमारा आना जाना था, अभी भी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इधर हमारी कोई बिरादरी, कुछ हमारे रिश्तेदार, कोई करीबी लोग हैं। ये हमारे मोहतरम डॉक्टर आसिफ मलिक साहब, इन्होंने देखा है कि हमारी बिरादरी जो है ये बिखरी पड़ी है और इनको इकट्ठा करने में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। और ये मुकद्दम वेलफेयर जो है ये 7 आदमियों से जिस वक्त शुरू हुआ तो 7 आदमी को, और वो पहली मीटिंग इनके घर में हुई है, क्योंकि इनका ताल्लुक भी चारियान से है, मेरा भी चारियान से है। तकरीबन जितने हज़रात यहाँ हम आए हैं चारियान, मास्टर शफकत साहब गैस से आए डांडा से, और हम सारे चारियान से ही बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने अपनी बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए पहले अपने घर में कोई सोच विचार की, उसके बाद इन्होंने 2-4 आदमी, कारी बैद साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम, इनके भाई सारे थे, इन्होंने ये शरीक किए और आहिस्ता आहिस्ता
20, 30, 40, 50 میں پاکستان میں رہا ہوں. اس کے بعد سرزمین پاکستان چھوڑ کے باہر کی دنیا دیکھی ہے. 2018 کے اینڈ میں آیا ہوں تو 2019 کے شروع میں ہی تقریباً یہ بن گیا ہے سینٹر میں. تو میں اس وقت سے اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں اور انشاءاللہ ابھی تک مجھے بہت باہر سے آفر آتی رہی ہے. وہ بھی ہماری اپنی تنظیم ہے. ابھی علمان ہے تو ہماری اپنی تنظیم ہے, مقدم ہے تو اپنی ہے, سارے اپنے عزیز ہیں, اپنے بھتیجے بھائی ہیں. لیکن میں نے کہا جی میں نے فرسٹ قدم جس میں رکھا ہے اسی میں رہوں گا اور جتنی خدمات ہو سکی ہم سے تھوڑی زیادہ اس تنظیم کی ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے تقریباً اس وقت میری عمر جو ہے 69 ایئرز ہے, 69 سال ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 8-9 سال کی عمر میں یہاں سے جاتا ہوں اور آج میں نے تقریباً 60 سال کی عمر کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ہماری برادری ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور 150 گاؤں ہے, 150 گھر ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے. اور میں شاید نہ آتا لیکن مجھے یہ چوائس تھی, میری خواہش تھی کہ میں اپنی برادری کو دیکھوں. تو جیسے آگے شفقت صاحب نے اظہار خیال کیا ہے کہ مقدم یہ ایک لفظ چنا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بھائی اس وقت تو انجینئر ہیں سعودی عرب میں, یہ لفظ انہوں نے تجویز کیا ہے. مقدم سے ملک ایوان برادری جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بھی ایوان ہیں. کیسے کیانی ہے, کیا اسے قریشی ہے, دی سے دنیال ہے, دنیال بھی اس میں ہے ہماری برادری میں, وہ ایک الگ چیز ہے. دنیال یہ بیٹھے ہیں ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں جمشید صاحب, ان کے بھائی ہیں, باقی بھی اس لوگ ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا ہے اور ہم اس تنظیم میں آپ کے گھر کے پر آئے ہیں اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ 150 آدمی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے 1500 آدمی ہے. اور انشاءاللہ جہاں تک ہمارا تعاون ہوا آپ کے ساتھ برقرار رہے گا, رکھیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس سے پہلے بھی جو خدمت ہم سے ہوئی ہے ہماری اس تنظیم سے ہوئی ہے, ہمارے یہ جو مقدم کے ہیں عابد دلوی صاحب بیٹھے ہیں, ٹیچر ہیں, سعید امان صاحب ہیں, ظہیر صاحب ہیں, یہ مفتی زاہد احمد صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ہمارے بھتیجے ہیں سیکرٹری جنرل سیکرٹری ظفر محمود صاحب. تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور خاص کر اس میں آفت عبید صاحب کا بہت کردار ہے. آپ مقدم کے جتنے گروپ دیکھتے ہیں دیکھا ہی ہوگا, کیونکہ میں تو ذرا کم دیکھتا ہوں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ دیکھتا ہوں. یہ بالکل ہر وقت ایک ایک آدمی کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں, ہمارے اس سے پہلے جیسے یہ ہمارے جمال قریشی صاحب نے, ہاشمی صاحب نے ایک چھوٹی سی چیز کے اندر پورا یہ ہمارا اس کو پیک کر دیا ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسے آپ کی یہ تنظیم ہے اس میں چھوٹے چھوٹے گھروں کی نچاکیاں ناراضگیاں ہوتی ہیں, آپ کوشش کریں کہ اس میں کسی گھر برادری کو نہ ڈالیں. اس گھر میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, یہ جناب محترم نوید صاحب ہیں, ندیم صاحب ہیں, ظہیر صاحب ہیں, اور جس طریقے سے جتنے کافی نام ہے ابھی لینا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ پہلا ٹائم ہے. تو آپ لوگ اپنے گھروں میں اس محفل کو سجا کے باہر کے لوگوں کو شامل نہ کریں, اپنے لوگوں کو بٹھائیں. اگر میرے گھر میں کوئی تھوڑی ناراضگی ہے 2-4 آدمی ہیں ان کو بٹھائیں اچھی طریقے سے. اور وہ پرانا زمانے والا وہ وقت جیسے وہ انہوں نے کہا ہے جس لوہار کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ جندر اور وہ پرانے تائیں اور وہ چاول اور وہ سسٹم ابھی دماغوں سے نکالیں. اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کریں, انجینئر بنائیں. اس وقت ماشاءاللہ ہماری اس تنظیم میں انجینئر, وکیل, ڈاکٹر اور پروفیسر بہت سارے لوگ موجود ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے ماشاءاللہ ندیم صاحب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نوید صاحب ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں. اور بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کر کے اپنا ذہن بنائیں کہ اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. وہ پچھلی ذہن بھول جائیں, وہ حل اور جھوٹ اور وہ پرانا جو سلسلہ تھا دراٹی اور وہ ختم کریں اس کو, اور بچوں کو جو ہے اچھی جگہ پر آگے لے کے. اور انشاءاللہ ہم سے جو تعاون ہوا دوسرے نمبر پر یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب ہیں اور ہمیں یہ مفتی صاحب ہیں. بہت ساری ناراضگیاں, بہت ساری دور تک رنجسیں, یہاں تک کہ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک عزیز ہیں لیڈیز ہیں, ان کو گولی لگی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا چارج کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ نے پیچھے نہیں ہٹائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس کو اسی طریقے سے معاملے کو حل کرو. وہ انشاءاللہ اس میں باہر کی مداخلت کر رہے تھے لوگ, میں اور ڈاکٹر صاحب دونوں گئے. وہ ایک دن میں جا کے اس معاملے کو ختم کر کے راضی نامہ کرا کے ہم نے ان لوگوں کو بھی فاروق کیا ہے اور وہ جو جن کو لگی ہے ان کو بھی, بچوں کو بھی فاروق کیا ہے. اس کے بعد جیسے ذکر کیا ہے اپنا حاجی صاحب نے, چاچل میں ہمارا ایک جھگڑا ہوا تھا,
वहाँ काफ़ी बहुत मामला था, वहाँ भी हमने जाके एक ही दिन में वो मामला ख़त्म कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे मामला ऐसे जो हैं वो हमने इंशाल्लाह पहले किए भी हैं। और आप कोशिश करें, अगर यहाँ कोई आपके साथ कोई गैर बरादरी का कोई हो जाता है तो हम उन लोगों के साथ ही बात तैयार करने के लिए तैयार है। मैंने डॉक्टर को बताया था कि ये लोरा से पार एक जगह है जहाँ पर वो हुआ था, स्लाइड हुई थी, बटंगी का एक केस मेरे पास आया है, ये 2 साल पहले की बात है। तो वो उस इलाके के जो लोग हैं उनसे वो मामला हल नहीं हुआ, मेरे पास आया तो मुझे पता लगा वो लोग बड़े सख्त किस्म के लोग हैं, मारते हैं। वहाँ वो एक बच्ची थी, उसका मसला था, तो वो क्या हुआ है कि उसने मुझे कहा है, तो मैंने कहा जी अपने बड़े आदमी का नाम बताओ। उन्होंने एक मुफ्ती साहब हैं बड़ग्राम के, उनका नाम बताया, उन्होंने बोलती है मैं इधर से चरियाण से, वो मुफ्ती साहब कहाँ से, अल्लाह ताला जहाँ से मामला हल कराता है। तो वो राजीनामा जाके मैंने 8-9 साल बाद इस्लाम लिखा हुआ था कि ये इलाके में आ जाए तो मारो। 2 साल बाद वो मैंने मामला ख़त्म करा दिया। लेकिन मैं जब गया हूँ तो वो कहने लगे जी आप हमारे साथ चलेंगे, वो बच्चे को उनको लेके गए हैं। तो मैंने कहा जी सुबह का टाइम है, इस मस्जिद में नमाज हो रही है तो अजान मैं देता हूँ। तो वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा जी मैं शायद ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले तो ये दरख्त के पहाड़ ये कुछ मेरी गवाही दे दें, शायद आखिर के लिए मेरा बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मुझे अजान उन्होंने कहा अच्छी दें, मैंने अजान दे दी। वो लोग कहने लगे ये आदमी कौन है यार अजान देने वाला? वो आपस में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा यार ये तो बाहर का कोई आदमी है और वो मामला जो है वो हल हो गया। तो 2-3 घंटे के बाद वो पूरे बरामदे भर गए। वो कहने लगी यार जो मामला हमने हल करना था वो आपने कर दिया। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि घरों के छोटे छोटे मामला हैं, इनको अपने तौर पर 2-4 आदमी पढ़े लिखे आदमी उठा के, बुजुर्ग आदमी बैठा के इन मामला को यहाँ याद करते थे। अभी चूँकि मेरे पास सीट आ गई नमाज का टाइम, मैं इन अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको, आपको, हमें इत्तेफाक के साथ की दो से मालूम और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला मुस्तक़बिल रोशन करे, इनको अच्छे से ओहदों पर लेके जाएँ और नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और मदद अल्लाह से मांगें, किसी दूसरे के पास जाने की। ये हमारी बरादरी है, हम एक दूसरे के साथ हैं इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अब चूँकि नमाज का वक्त हो जाता है तो प्रोग्राम तो हमारा जारी है, इसमें भी नमाज का वक्फा होगा। इंशाल्लाह हमारी जो मुकद्दम की एडमिन की टीम के वो फरमाएंगे वो इंशाल्लाह नमाज के वक्फे के बाद। इस मुकाम पर पहुंचने का जो जरिया बने हैं मोहतरम ज़हीर अवान साहब, मोहतरम मेरे ब्रदर मनीर अवान साहब, और मैं अगर आज फ़ख्र से कहूँ कि मेरे पुराने दोस्त मोहतरम जनाब टीचर नदीम साहब, ये अहबाब यहाँ आने का ज़रिया बने। मुकद्दम का पैगाम, मुकद्दम का जो काम है वो आप हमारे सुदूर से सुनेंगे, लेकिन मुकद्दम का जो पैगाम है बड़े अच्छे तरीके से आप तक पहुँच चुका है। जिस अंदाज में, जिस तरीके कार के साथ और जिस जज्बे के साथ जमाल साहब ने बात कर दी, मेरा तो दिल ये करता था कि उसके बाद सीधे सदर साहब और नायब सदर साहब बात करें। जो हमारा पैगाम है वो उन्होंने पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ज़हीर अवान साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बड़े वसूख और जिम्मेदारी से और बड़ी खुशी से आज मैं कह रहा हूँ कि मेरी उम्र 38 साल के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन आज पहली मरतबा इस आड़ूकस इस घर में आकर मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ ही रहता रहा। मुझे आपसे वो प्यार और मोहब्बत मिला और ये मुझे बड़ी खुशी और ये प्यार आपका लेकर जहाँ मैं जाऊँगा इसका तज़किरा मैं इंशाअल्लाह इसी अल्फाज में ज़रूर करता रहूँगा। आपके लिए आखिरी मेरा पैगाम यही है कि इखलास के साथ, अताअत के साथ, इत्तेफाक के साथ मेरी बात को न देखिए, इन बुजुर्गों की बात को भी ना देखिए, अपने बुजुर्गों के भी तज़किरे न देखिए। आइए हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। उसको मिशन बनाकर, उसको सामने रखकर, उसको मद्देनजर रखकर
उस मिशन और मंशूर को सामने रखकर आइए हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। कामयाबी मेरा और आपका कदम चूमेगी, कामयाबी हम सबका मुकद्दर बनेगी। और वो हमें, मैं एक वक्त ऐसा था कि जब मुकद्दम शुरू हुई, आज दिल की बात कर रहा हूँ कि जब मुकद्दम शुरू हुई, डॉक्टर साहब ने मुझे राब्ता किया, पैगाम दिया, मैं इनके पास गया, इनके घर। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये बरादरी जिला क्रॉस करेगी। आज मैं इस कमरे में आके बैठा था, मुझे सर नदीम बताने लगे ये सामने सरहद है, KPK है, ये सूबा क्रॉस कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहने लगे ये सामने वाले घर जो है ये KPK में आते हैं। तो हम कितने अपने फासले तय कर चुके हैं। यकीनन ये एक शख्स था, जिस शख्स की सोच थी, उस सोच ने आज उस शख्स को पहचान दी तो मुकद्दम की सूरत में दी। और ये सारा कुछ अगर हुआ तो इखलास की बुनियाद पर हुआ, साफ नीयती की बुनियाद पर हुआ। और मामलात हैं, तंजीमी ढांचा है। मैं कहता हूं कि अगर ये शख्स सबकी अच्छी भली बुरी खुशनुमा बातें, बदबूदार बातें, इखलाक से मुज़य्यन गुफ्तगू, बद इख्लाकी का मुज़ाहरा करती हुई गुफ्तगू, सब कुछ सुनकर मैंने आज दिन तक इस शख्स के अंदर गुस्सा नहीं देखा और किसी के लिए शिकवा करते हुए नहीं देखा। और ये वो बुनियादी वजह है जिस वजह से मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये वो वजह है जिस वजह से आज हमारा ये एहसास कायम है। मैं पहले नदीम साहब से बात कर रहा था, हमारे एक और नदीम साहब हमारे दोस्त, आज भी मेरा उनके साथ रब्ता है। तो जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप अरुकास हम जा रहे हैं तो आप आ जाए वहाँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम आप अरुकास वाले नदीम साहब की बात कर रहे हैं, तो मैं मोड़ा मालोट से नदीम बात कर रहा हूँ। तो मेरे दिल को ये बात लगी। मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं होश आवाज़ के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मोड़ा मालोट वाले नदीम को महसूस कर रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज भी मेरे पास सेव है। मैं होश आवाज़ के साथ उनको मैं पहले दावत दे चुका हूँ। मेरा नाम कारी उबैदुल्लाह मंगराल। इस तंजीम ने मुझे पहचान वो दी कि बरादरी का बंदा बंदा जिसे मैं नहीं जानता वो मुझे जानता है। पहचान दी तो इस डॉक्टर साहब की इस तंजीम ने। और आपके लिए मेरी आखिरी बात कि आप अपना काम जारी रखें, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो काम आपके हैं वही हमारे हैं। आइए रुकनियत इख्तियार कीजिए मुकद्दम की, आइए इसके भी दस्ते बाजू बनिए, ताकि जिस तरह आज इस प्यार और मोहब्बत के साथ हम अरुकास के अंदर बैठे हैं, मैं चरियान के अंदर हूँ, आप अरुकास के अंदर हूँ, हमें एक दूसरे के हालात की खबर हो। और कोई पिंडी में है, यहाँ पर डोंडा से टीचर शफको साहब बैठे हुए हैं, ये चरियान सबसे आखिरी कोना बरेती है, वहाँ से तल्लतयानी साहब तशरीफ फरमा है, वो देखिए टीचर आबिद अलवी साहब। यकीन जानिए परसों इनके भतीजे का इंतकाल हुआ। मैं शर्मिंदा भी हूँ लेकिन ताज़ियत भी करता हूँ इस पूरे जरगे की वसादत से कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए और वालिदैन के लिए शफ़ाअत का ज़रिया बनाए। छोटा बच्चा फौत हुआ तो हम सारे इनसे ताज़ियत भी करते हैं, जितनी कुर्बानियाँ इस मुकद्दम के लिए इस शख्स ने दी और गुमनाम तरीके से। आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने इन्हें मेरी तरह खड़े होकर मैंने बात करते हुए नहीं देखा। अमली मैदान में आप देखिए तो हर जगह आपको आबिद अलवी नजर आएगा, बाकी में अगर नजर आऊंगा मैं आऊंगा, अमली मैदान में आपको अगर कोई नजर आएगा टीचर आबिद अलवी नजर। और ये फखरिया तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो मेरा आपके साथ इंशाल्लाह ये रिश्ता रहेगा, ये चोली दामन का आप साथ है, मरते दम तक मैं आपके साथ इसी जोश और जज्बे के साथ रहूंगा। आखिर में मैं अरुकास की तमाम बरादरी का जो आज यहाँ जिन्होंने हमारी मेज़बानी की उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उन्हें पैगाम देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब को मुकद्दम में ऐड करवाइए, इसके मेंबर बनाइए, ताकि हम दुख सुख की हर घड़ी में एक दूसरे के साथ इसी तरह शामिल रहें। अल्लाह पाक हम सब माशाल्लाह जी। ये थे जनाब कारी उबैदुल्लाह मंगराल साहब, सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात, जो आपके साथ नहायत उम्दा अल्फाज में और अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं इसी दौरान अरुकास के अवाम के हमारे जो अलावान वेलफेयर या बाकी मेम्बरान बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो अहबाब मुकद्दम में
ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جناب ٹیچر عابد الوی صاحب کے ساتھ پاس تشریف لے جائیں اور اپنی اپنی ممبرشپ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اس کے بعد میں اگلا خطاب دینے جا رہا ہوں جناب مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب ظفر کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ظفر کیانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علیہ. سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں. آپ کے الفاظ ظہیر اوان صاحب، منیر اوان صاحب، ندیم صاحب، نوید صاحب اور باقی آروکس کے احباب. میں آج تقریباً 30 سال بعد یہاں آروکس کی اس خوبصورت وادی میں آیا ہوں اور بہت ہی ناقابل بیان جذبات ہیں میرے کہ میں کہاں سے شروع کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے بہت سی ذہن میں تقریر بنائی ہوئی تھی کہ یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، لیکن آپ کے جو یہاں کے ماحول دیکھا، جو یہاں کا وہ دیکھا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتفاق ہو، اتحاد دے. آپ نے جو کام شروع کیا ہے، مقدم نے جو کام شروع کیا ہے، یہ کام آسان نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے ہر طرف سے. ہمیں دوسری برادریوں نے، دوسرے لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر سے جو اگر خدا نخواستہ حکم بدہن اگر کوئی کالی بیڑ موجود ہے تو اس کو ہم نے یوٹیلائز کر کے اس کو ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بندہ بھی اپنی برادری سے مخلص نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے مخلص نہیں ہے. خلوص دل سے اگر چلنا ہے تو خلوص دل سے چلیں. نہیں چلنا تو کہیں کہ سر گڈ بائے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایسی ایسی تکلیفیں، ایسے ایسے مشاکل، ایسے ایسے مراحل مقدم کے راستے میں آئے کہ آپ کی سوچ یہاں تک کہ تقسیم اور یہاں یہ باتیں چلی کہ مقدم ختم ہو گئی اور ڈولنے لگی اور یہ اور وہ. لیکن ہمارے نائب صدر، ہمارے صدر، ہمارے عابد الوی صاحب جنہیں ہم چودھری شجاعت صاحب کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے کا حل کرتے ہیں، ہمارے جناب اور ان سب نے مل کے اس کو نکالا. ہمارے کچھ ناراض بھائی تھے، انہیں ہم نے سائڈ بھی کیا کہ آپ ہمارے ساتھ قیادت میں نہیں چل سکتے، ممبرشپ میں چل سکتے ہیں. تھوڑی سیٹسفائی کیا، تھوڑی سیٹنگ کی، تھوڑا یہ کیا، لیکن چھوڑا نہیں. یہ نہیں کیا کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا. ہم وہ جو پرانی ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ نہیں آیا تو میں بھی نہ اشنا، اس نے بلایا تو میں بھی نہ کشنا، اس بات کو چھوڑ دیں. روٹنا چھوڑ دیں، خلوص دل سے چلیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں. مہینے میں ایک دن ہماری میٹنگ ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ 29 دن اپنے دنیا کے سارے کام کریں. ایک دن جب اجلاس کا دن ہو، کہیں بھی ہوں، نزدیک ہوں، دور ہوں، کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے ساتھ اجلاس میں جیسے آج یہ رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ظہیر بھائی اور منیر بھائی کہاں گئے؟ جمیل ہاشمی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اور جمال ہاشمی صاحب نے آروکس کی راہ دکھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایک بار بار اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جناب ظفر کیانی صاحب نے انتہائی عمدہ الفاظ میں گفتگو فرمائی. اس کے بعد میں مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نائب صدر جناب مفتی زید اختر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مفتی زید اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باہر اگر آپ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں تو اندر برآمدے کی طرف آ سکتے ہیں. جگہ تو ہے کافی لیکن جگہ اندر ہے. باہر اوپن ہوا کی وجہ سے ٹھنڈ ہے تو تھوڑا سا اندر آ جائیں. بے شک نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین. صدق اللہ العظیم.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان ایسا تھا. واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے, بہت سارے اسٹیج سے سنا, بہت سارے علماء سے سنا ہوگا. اس واقعہ کے ایک پہلو کے اوپر میں آپ کو جو وہ تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی ہے, اس بستی کے اندر یہ ایک انسان ہے, یہ پوری کی پوری بستی ہے, اس بستی کو الٹ کر کے گرا کے ساری کی پوری بستی کو تباہ کر کے آ جاؤ. جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول, اے رب العالمین, اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو رہے ہیں, اے رب العالمین اس بستی میں ایک انسان ایسا ہے کہ لم یاسک طرفۃ عین, ایک آنکھ جھپکنے کی جو مقدار ہوتی ہے, اس نے پوری زندگی اتنا وقت بھی کبھی گناہ نہیں کیا ہے. سیکنڈ کا آپ سمجھ لیجئے کہ آدھا حصہ بھی نہیں, نینو پہ چلے جائیے, چوتھائی یا چوتھائی سے بھی نہیں چاہیے, ایک سیکنڈ سے کم مقدار میں آنکھ جھپکتی ہے, اتنی مقدار میں بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی, اور تو نے کہا اللہ کہ سب کو میں مار دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری بستی اٹھا کے اس کے سر پہ مار, اس کو پہلے مار دے. کیوں؟ اس انسان کی بستی کے اندر خرابیاں ہوتی تھی, کوتاہیاں ہوتی تھی, معاشرہ خراب تھا, اور اس انسان کے دل میں کبھی بھی یہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا کہ میں ان حالات کو درست راستے پہ لے کے آ جاؤں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اپنی ذاتی اصلاح کا اس سے بڑا پیمانہ کون سا ہو سکتا ہے. ذاتی اصلاح کا ہم کہتے ہیں نا, وہ ہر بندے اپنی اپنی قبر گشنا جی, بس اپنی اپنی فکر کرو. اپنی قبر میں جانے کی فکر اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا اور زندگی میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس نے نافرمانی نہیں کی. اللہ فرما رہے ہیں اس کو اس کے اوپر الٹ کے گرا دو, اس کو پہلے مارو, اس کا بڑا قصور ہے. ذرا اس رخ کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس حدیث کو جب ہم سنتے ہیں, بارہ سنا ہے ہم نے, آپ نے بھی سنا ہوگا, مختلف سٹیج سے سنا ہوگا, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بندے نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کرتے. آپ تمام تر انبیاء کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, تمام تر انبیاء کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی پیغمبر کی امت پہ اللہ نے عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کے اوپر نمازیں تو تھی نا اس دور کے حساب سے. کسی پیغمبر کی امت پہ اللہ نے عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کہ ان لوگوں کے اندر یہ جرم تھا کہ وہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, وہ تسبیح نہیں کرتے تھے, وہ ذکر اذکار نہیں کرتے تھے, سوائے ایک دو انبیاء کے. سمجھیے گا, سوائے ایک دو انبیاء کے کسی پیغمبر کی امت پہ عذاب اس لیے بھی نازل نہیں ہوا کہ وہ شرک کرتے تھے. آپ تفصیلات اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہاں معاملات کی خرابی نظر آئی ہے, معاملات خرابی ہے, اخلاقی برائیاں, معاملات کے اعتبار سے خرابی. اور بنی اسرائیل کو تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ اے لوگو, تمہیں تو یہ کہا جائے کہ تم صلہ رحمی کرو, لیکن یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, تمہیں کہا ہے رشتہ داریاں جوڑو اور تم رشتہ داریاں توڑتے ہو. تمہیں کہا ہے رشتہ دار قریب ہو جاؤ اور تم رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہو. تو بنی اسرائیل پہ نازل ہونے والے عذاب میں سے ایک وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. میں نے کہا تھا کہ رشتوں میں پہچان رکھو, رشتوں میں ادب رکھو, رشتوں میں احترام رکھو, ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ, لیکن اس کے باوجود تم اس کو توڑ رہے ہو. تم اس قابل ہو کہ تمہیں مار دیا جائے, تم اس قابل ہو کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے, تم اس قابل ہو کہ تمہیں تباہ کر دیا جائے. یہ ہمیں اس چیز کے اندر جو سوچ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے باوجود, نماز روزہ حج کے باوجود, تسبیح ذکر اذکار کے باوجود, ہر طرح کے جو وہ گناہوں سے بچنے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو پوری بستی کا بوجھ اس کے سر پہ ڈال اور اس انسان کو پہلے مار اور باقی اس کے بعد مرتے رہیں گے. یہ پہلے نمبر پہ مرنے والا ہے. اب معاشرے میں کون سی خرابیاں ہیں؟ میں جب یہ دیکھوں کہ میری برادری کے اندر کوئی انسان تکلیف کے اندر ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں نے تو مسجد بنانی ہے, شاید یہ الفاظ میں سمجھا نہ سکوں, لیکن اگر کچھ وقت کے بعد یہ کچھ احباب کو جو ابھی نہ سمجھ آئے وہ سمجھ آ جائیں گے. میں یہ سمجھوں کہ میں نے مدرسہ بنانا ہے اور میری برادری کے اندر ایک انسان ایسا جو دوائی کے لیے ترس رہا ہو. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے کوئی دارالعلوم بنانا ہے اور میرے خاندان کے اندر کوئی ایسا انسان جو انسان اپنے گھر کو جو وہ درست نہ رکھنے کی وجہ سے گرمی سردی میں جو وہ تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے, تو شاید کہ میری تدریس, شاید کہ میرا پڑھنا, شاید کہ میرا پڑھانا, میری نمازیں, میرے عمرے حج زکوٰۃ مجھے عذاب الہی سے نہ بچا سکیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
ہر سٹیج پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا پڑوسی کافر مر گیا تو حساب اس کو اس نے دینا ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے. اگر میرا پڑوسی کافر مر گیا تو جہنم میں وہ جائے گا، لیکن اگر بھوکا مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا پڑوسی بھوک سے بلک رہا، وہ بھوک روٹی کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ بھوک دوائی کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ بھوک توجہ کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی بھوک ہو سکتی ہے. وہ بعض اوقات ایک انسان کے ساتھ تعلق خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی بھوک ہے. وہ ترس رہا ہے ایک انسان کی مجھے معاشرے میں مکمل طور پہ جب وہ خاک آلود کر کے رکھ دیا ہے، مجھے معاشرے نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اور میں یہ سمجھوں کہ شاید میں اپنے گھر میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری تہجد کی نماز چل رہی ہے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تیرا پڑوسی تکلیف میں ہے، تیری یہ عبادت تجھے جہنم سے نہیں بچا سکے گی. اور مجھے قرآن کریم کیا حکم دے رہا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسکینن، ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ذا متربہ لوگ ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تم ایسے لوگوں کا دست و بازو بنو. میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، مسکینن ذا متربہ، ایسے بندے جن کو لوگوں نے مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے اور ہے بے قصور، ان لوگوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ تعاون کرو. مجھے میرا مذہب یہ سکھا رہا ہے. اور اپنے خاندان کی اور اپنے تعلق والوں کی جو وہ سیٹنگ اور ان کو ایک جو وہ ان کو سکون دینا، راحت دینا کتنا زیادہ اہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتی ہیں، ساتھ بہت سارے مہاجرین ہیں، کسی کا کوئی گھر نہیں، کسی کا کوئی وہاں پہ خاندان نہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں، کسی کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی جمع پونجی اس کے پاس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ ذرا تم ہی سیٹنگ کر لو، ایک ایک بندہ تم اپنے ذمہ لے لو نا، ایک ایک بندہ تم، جس کو مواخات مدینہ ہم کہتے ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ معاشرے کا ویلفیئر کا جو کام تھا، جو ویلفیئر کے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد باقی سارے کام بعد میں کیے، باقی سارے کام بعد میں کیے. مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا کے یہ بتا دیا کہ میرے مذہب کا سب سے اہم ترین اور انتہائی اہم ترین کام وہ ہے کہ آپ ویلفیئر کے کام اس طرح کریں کہ ایک دوسرے انسان کے کام آ جائیں، ایک دوسرے انسان کے کام آ جائیں. بے شک خاندانوں میں پھر جب انسان کام کرتا ہے تو کچھ ایک مسائل آتے ہیں، کچھ ایک مشکلات آتی ہیں برادری کی بنیاد کے اوپر. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں. وہ کس طریقے سے کہ ہم ایک رشتہ دار کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور وہی والا رشتہ دار پھر ہمارے مخالف بول رہا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے تلخ تجربات بھی ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے تلخ تجربات. ایک جو وہ بالکل دور دراز کا ایک علاقہ جو میرا اپنا آبائی علاقہ ہے، سانج کا گون، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے. وہاں ایک عورت بیوہ ہوگی اور اس کے 5 بچے، جو بیوہ ماں بھی ساتھ، یعنی ساس اس کی بیوہ وہ بھی، اس کا سہارا کوئی نہیں رہا. میں نے مقدم کے پلیٹ فارم پہ بات لئی، پھر مقدم نے بھی کچھ کیا، پھر مقدم سے ہٹ کے جو دوسرا پلیٹ فارم ہے میرا جس پہ میں کام کر رہا ہوں، دونوں کو ملا کے ہم نے کہا اس خاتون کی سیٹنگ کرنی ہے. 5 بچے، 5 چھوٹے، سب سے بڑا بچہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اوپر سے ساس وہ بھی بیوہ، یہ بھی بیوہ. جب کام شروع کیا، میں نے کہا نا کہ انسان کو بڑے جب وہ سننی پڑتی ہیں، پھر جب اس کے کام کرنا شروع کیے تو مجھے اپنی برادری کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی کہ تنہائی میں بیٹھ کے میں ہنستا تھا. 2 بچے معذور بھی، جی اس کے 2 بچے معذور بھی ہیں. ان کا ایک جگہ پہ ہم نے پھر ایک مکان کی جو وہ تعمیر اور اس کی جو وہ درستی اور ان چیزوں پہ الحمدللہ وہ کام ابھی اس خاتون کے مکان کا جو جھنگ سیدہ کے علاقے کے اندر وہ اب اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے لکڑی کے دروازوں کا سامان پھینکوا دیا ہے اور جو متعلقہ کارپینٹر ہے اس نے کہا میں 2-4 دنوں میں جو فارغ ہو کے وہ لگوا دوں گا. اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو اس کو کرائے پہ لگا کے اپنا گزر اوقات کریں، اور اگر یہاں نہیں لگاتے آپ خاتون اپنے خاندان کو لے کے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اور ساس کو لے کے وہاں منتقل ہو جاتی ہے تو اس کو 25 سے 30 ہزار روپے کی ملازمت دلوانا وہ بھی میری ذمہ داری ہے تاکہ وہ عورت اپنے جو وہ گزر اوقات عزت سے کر سکے. اسی حوالے سے جو بھی یہاں پہ ایک محترم کی بات چل رہی تھی کہ جن کے گھر کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو نمبر 1 پہ، چونکہ ابھی وہ بالکل اینڈ پہ ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ظہیر اوان صاحب سے آپ رابطے میں رہیں کہ جو ہی میں اس سے فارغ ہو جاتا ہوں، ابھی فوری تو نہیں ہوگا، اس کام کو میں مکمل کر کے اس کی سیٹنگ کے بعد انشاءاللہ نمبر 1 کے اوپر آپ کا یہ کام ہے انشاءاللہ. تو اس طرح میں یہ واقعہ بتانے کا مقصد جو اصل ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم انسان خاندان میں کام کر رہے ہوتے ہیں
تو خاندان میں کام کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے دل شکنی. ایسی ایسی تلخ باتیں سننے کو آتی ہیں، ایسی ایسی تلخ باتیں سننے کو آتی ہیں کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دیوار کو ٹکر مارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کی تھوڑی سی سمجھ دی ہوئی ہے. اچانک عین موقع پہ کوئی قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ فلاں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں. حضرت عائشہ، یہ اس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حفاظ جب اس چیز کو سمجھ جائیں گے، جس واقعہ کے اوپر سورۃ النور نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران پیچھے رہ گئی. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے آتے ہیں، اور جب پہنچے تو عجیب سا مدینے کے ماحول کے اندر ایک وہ ہجوم پیدا ہو گیا، اور عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ عائشہ کے مستہ کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات ہیں. یہ ڈیٹ مارنے کے لیے الیاذ باللہ کہ یہ اس وجہ سے گئی ہوئی تھی، اور عجیب انداز، ایسی ہیجانی کیفیت پیدا کر دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، بتاؤ نظرہ میں کیا کروں. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، عائشہ بری ہیں یا اچھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک آپ کا گھر بدنام ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں طلاق دے کے دو اور شادی کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو آپ کو یہ پوچھوں گا کہ نکاح آپ کا زمین پہ پہلے ہوا تھا یا آسمان پہ ہوا تھا؟ کہتے ہیں جی نکاح تو آسمان پہ ہوا تھا. آسمان پہ طلاق ہو گئی ہے؟ کہ جی کوئی پتہ نہیں، کہا پھر انتظار کریں. میرا یہ مشورہ ہے کہ وہی کا انتظار کریں. جب یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ عائشہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. آپ انتظار کریں، جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا، تو جب آسمان سے معاملہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد لمبا واقعہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا. یہ مستہ ایک صحابی رسول ہے، متقی ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں. یہ مستہ جو مستہ جو صحابی تھے، یہ ایک ایسے صحابی تھے جو جن کے متعلق یہ بات مشہور ہوئی. یہ انہوں نے جو باقی باتیں شروع ہوئی ہیں ان میں حضرت مستہ بھی اس طرح کی ایک بات کے اندر لگ گئے کہ شاید انہوں نے واقعی کوئی اس طرح کا جرم کیا ہے، اور خبر مشہور کرنے والوں میں یہ بھی لگ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ اصل جملہ ہے جس کی طرف میں بات لے کے آ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ سے، یہ مستہ انتہائی غریب آدمی تھے، ایک عرصہ سے اس مستہ کے گھر کے اخراجات چلا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا اور میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، انہوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ کے گھر ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں بھیجوں گا. واقعہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ یہ بات غلط ہے، یہ واقعہ غلط مشہور ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب معاملہ آ گیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مستہ کا، یہ دونوں صحابی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. ابو بکر، اللہ نے تجھے گنجائش دی ہے نا، اللہ نے تجھے وسعت دی ہے نا، بلا اس چھوٹی سی بات کے اوپر تو قسم کھا بیٹھا ہے کہ میں اس کا خرچہ نہیں دوں گا، اس کو دے دیا کر، اس کو دے دیا کر. یہ خاندان کی بنیاد کے اوپر جب انسان کام کر رہا تھا، اور یہ حضرت مستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے خرچے کو نہ روکو، آپ اس کے خرچے تو کہتے ہیں اچھا اللہ نے سفارش کر دی کہ مستہ کو دوں تو مستہ کو میں پہلے سے دگنا دیا کروں گا، پھر میں اپنی قسم کو توڑ رہا ہوں. تو خاندان کی بنیاد کے اوپر جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار ہو سکتا ہے اسی انسان سے آپ کو اچھا ری ایکشن نہ ملے، اسی انسان سے آپ کو برا رسپانس ملے، وہی انسان ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى. اللہ نے اگر گنجائش دی ہوئی ہے تو آپ اپنی گنجائش کی بنیاد کے اوپر اگر خاندان والے نے تیرے خلاف کوئی بات کر دی نا تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہ روک لینا، اس وجہ سے اپنے کام کو کبھی بھی تم نہ روک لینا. اور خاندان ہوتا بھی کیا ہے، عرب کے ایک دیہات کے اندر ایک دستور تھا. ذرا دیکھیے خاندان ہوتا بھی کیا ہے. عرب کے دیہات کے اندر ایک دستور تھا کہ بارات جب آتی تھی شادی کے موقع پر، جیسے آج کل وہ شوارمے ہوتے ہیں، ہماری بچپن میں تو شوارمے ہوتے تھے، پراٹھے کے بیچ میں چینی یا گڑ لپیٹا تو وہ شوارما تھا. آج کل تو اس میں کچھ اور چیز بھی ڈال دیتے ہیں. یہ شوارما کھلایا کرتے تھے روٹی کے بیچ میں جب وہ گوشت لپیٹ کے. بارات کے بندے زیادہ آ گئے، گاؤں کے لوگ بھی جمع ہیں. اب جس آدمی نے کھانا تیار کیا تھا وہ کھانا کم ہے، اس نے کہا کیا کرنا چاہیے. دیکھیے خاندان کس کو کہتے ہیں، برادری کس کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ جب آگے تو اس آدمی نے خاندان کے ایک بڑے بزرگ سے پوچھا کہ مسئلہ یہ ہو گیا، کھانا تو میں نے کم تیار کیا ہے، اتفاق سے بارات کے بندے زیادہ ہو گئے، اب یہ کھانا کم پڑے گا، اب کیا کروں. اس نے کہا اس طرح کرو، یہ ایک شوارما جس طرح وہ کھانے کی ترتیب تھی، پہلے تو بارات والے سب کو دو نا،
اس کے بعد جو गांव के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन सबको दो। जब उनका हो जाएगा तो फिर अपने जो रिश्तेदार हैं, गोश्त तो कम है ना, रोटी के बीच में रोटी रख के लपेट के पकड़ा देना, खानदान है, रिश्तेदार है, ये पर्दा रख लेंगे, तेरा काम भी चल जाएगा, पर्दा भी रह जाएगा। कहा जी ठीक है। अब ये खाना वो दे रहा है, अपने रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार बोला, कहता ये देखे ये क्या है, और मेरी रोटी के अंदर तूने गोश्त ही नहीं रखा। उसने पास मिला के कहा बाबा कि भाई मुझे अफसोस ये है कि मैं तुझे अपना रिश्तेदार समझता था, मुझे ये मान था, मुझे बड़ा गुमान था और मुझे बड़ा गुमान था कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा कजन है, तू मेरा भाई है, तू मेरा पर्दा रखेगा। तूने मेरा पर्दा चाक कर दिया ना, आज तुझे गोश्त में डबल दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद ये समझ आ गई कि तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, तू मेरा पर्दा नहीं रख सकता, तू मेरा कज नहीं रख सकता। तो रिश्तेदार ये चीज है, इसको कहती है रिश्तेदारी, कि अपने खानदान का पर्दा। जैसे बात हो रही थी ना कि अपने मामलात जितने भी हैं हम बरादरी के अंदर बैठ के हल करें, ये सबसे बड़ी चीज है, ये हमारी गैरत का तकाज़ है। हमारी बेटियों के मसाइल हों तो किसी दूसरे बंदे का इंसान आके किस वजह से आके वहां बैठ के बातें करे, उसको किसने हक दिया है कि वो मेरे घर के बैठ के आके फैसले करे। किसी दूसरे खानदान का आके किस वजह से मेरे घर के, मेरे दो भाइयों के दरमियान के अगर झगड़े हैं, हम दो भाइयों के दरमियान कोई नाराजगी है, तो किसी दूसरे खानदान का बंदा आके क्यों करे। भले हम कराची से बुला लेंगे, हम लाहौर से बुला लेंगे, लेकिन मेरे रिश्तेदार क्यों ना आए, मेरे कबीले का बंदा क्यों ना आए, मेरे खानदान का बंदा क्यों ना आए। यही वो चीज थी जिस चीज के ऊपर हमने मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन की जब वो बुनियाद डाली, और इसके ऊपर आगे चले कि तावन, और दूसरी चीज, एक चीज है तावन और दूसरी चीज अपने खानदान के लोगों को ऊपर उठाना। यानी जब भी किसी इंसान को देखें वो किसी भी मुश्किल में है, उस इंसान की मुश्किल में उसके पास पहुंच जाए, उस इंसान की जरूरत और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास पहुंच जाए। और दूसरी चीज, जहां हमारी मदद पे जरूरत पेश आती है, हम बहसियत मुकद्दम, बहसियत बरादरी उस इंसान की मदद करें। और वो तावन और वो मदद यानी बरादरी को ऊपर उठाना, उसकी ये सूरत भी हो सकती है कि किसी इंसान के घर में आटे की जरूरत है तो हम वो पहुंचा दें, किसी इंसान के घर में कोई बीमार है, दवाई की जरूरत है, हम अपनी कोशिश करके उसके साथ वहां मदद के लिए पहुंच जाए। कोई मेरा भाई अगर किसी जगह पे इलेक्शन में खड़ा होता है तो हम उसकी भी मदद करने के लिए पहुंच जाएं, जहां तक हमसे हो सका। अगरचे उस इलाके में हमारा वोट नहीं होगा, लेकिन अखलाकी सपोर्ट, दीगर मोरल सपोर्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी इंसान को। और इसके ऊपर एक छोटा सा वाकया, तहसील कोटली सतिया का एक इलाका लगता है बमरोड सईदा, वहां एक छोटा सा वाकया हुआ है कि एक आदमी, एक उसके घर में छोटी सी बात पे लड़ाई हुई, दूसरी बरादरी के बंदे उनके घर आए और घर में आके मार कूट के औरतों को भी जख्मी किया, अच्छा खासा जख्मी किया। अब वो उस बरादरी में, उस गांव में हमारी बरादरी के 2-3 घर हैं, सिर्फ हमारे खानदान के 2-3 घर हैं सिर्फ। मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन को पता चला, पूरी एडमिन बॉडी गई, जाके हालात का पता किया, पता करने के बाद पता चला गांव के लोगों ने हमें कहा खबरदार इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना जो लोग इनके मुखालिफ हैं, यानी जिन्होंने आके मारा है, ये बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं। लेकिन मुकद्दम एडमिन ने कहा कि देखा जाएगा, जो होता है वो देखा जाएगा, तो हमारी बरादरी है ना। वो लोग थे कि जो क्रिमिनल किस्म के लोग, जो मुख्तलिफ किस्म के, जब वो क्रिमिनल होने के बावजूद उन पे पुलिस हाथ नहीं डालती थी। मुकद्दम ने अपने वसाइल, अपने सोर्स इस्तेमाल किए और अपने सोर्स इस्तेमाल करके FIR करवाई। FIR करवाने के बाद उन बंदों की गिरफ्तारी भी करवाई, और अब वही बंदे इस वक्त जमानतों पे फिर रहे हैं। और यहां तक भी मेरे ख्याल से एक गांव में अगर 2 या 3 घर हों और बाकी दूसरे किसी बरादरी के हों, और फिर दूसरी बरादरी होने के साथ साथ वो दूसरे लोग मजबूत और मुजरिमाना कार्रवाइयों वाले भी हों, इसके बावजूद उनको यहां तक पहुंचा देना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक निशान इबरत है। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की है? हमारा आपस में इत्तेफाक और हमारी आपस की एक दूसरे के साथ रब्त का होना। खानदान के अंदर के जितने भी मसाइल हैं, अगर आप देखते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे जो बुनियादी इलाकाई बुनियाद पे नहीं हल हो रहे, चाहे वो नाराजगियों की सूरत में हो, मामूली झगड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो मसाइल ऐसे होते हैं कि जो मसाइल मास गलत फहमियों की बुनियाद पे होते हैं। अगर आप इस तरह के मसाइल हैं, आप अच्छी बात है खुद मकामी तौर पे हल करें, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो उस सूरत में आप मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन को इस्तेमाल करें, आप इनको बीच में डालें, आप हमें इत्तला करें, हम अपने ज़राए इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि वो मसाइल जितने भी बड़े बड़े मसाइल, इससे भी बड़े बड़े हल हुए तो ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे। आखिर में 2 घराने जिनके मुतालिक आपने जिक्र किया कि जिनके शायद उनके कमाने वाला नहीं है, आपसे गुजारिश है कि आप पर्सनल पे मुझसे रब्ता कर लेंगे। मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन, यहाँ एक चीज़ को और जिक्र कर दूँ
کہ ایک تو میں مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن میں بطور نائب صدر یہ کام کر ہی رہا ہوں, مقدم میں آنے سے پہلے ایک دوسرا نیٹ ورک بھی ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایڈمن باڈی کی اتفاق رائے سے ہوگا, یہ ہوتا ہے ہمارا باہمی اتفاق سے. لیکن جو دوسرا نیٹ ورک ہے اس میں مقدم ایڈمن نہیں ہے, اس میں تو میں خود ہی ہوں, تو ادھر سے جو میں نے فیصلہ کروانا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز جو وہ میرے صرف ایک میسج کے اوپر ہی حل ہو جائے گا. اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش یہ کہ یکم کے فوراً بعد آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ جو 3000 ان 2 خاندانوں کو دے رہے ہیں اس کو تاکہ آپ مزید تھوڑا سا اور بڑھا دیں تاکہ ان کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جی, یہ تھے مفتی زہید اختر صاحب, نائب صدر مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن. ماشاء اللہ بڑی اچھی اور تفصیلاً انہوں نے مقدم کے حوالے سے اور مقدم سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یا مقدم سے جو انہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا اس پر مفصل انداز میں گفتگو کی. اسی دوران ہمارے پاس ملوٹ سے اور راولپنڈی کوری روڈ سے مقدم کے ممبران پہنچے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس محفل کو جوائن کیا. میں اب آج کی اس محفل کے آخری جو مقرر ہیں جناب محترم ڈاکٹر آصف صاحب, صدر اور بانی مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر آصف صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے, میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے نہایت واجب الاحترام آڑو کس کے میرے برادران گرامی, بزرگ اور میزبانان محفل محترم ظہیر روان صاحب, منیر روان صاحب اور آپ سب میرے بھائی, مقدم ایڈمن کے تمام جملہ عہدیداران, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقدم کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو آپ سن چکے ہیں. چونکہ نماز کا ٹائم قریب ہے میں مختصر بات کروں گا کہ مقدم جب ہم نے دیکھا اپنی برادری کی دوریوں کو, رشتہ داری کی دوریوں کو, ایک دوسرے سے دوریوں کو, تو ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے مقدم ایک سارے قبیلوں کو, مینگرال, کیانی, قریشی, آوان, مغل, دانیار, قرال, ان کو ملا کے ہم نے یہ مقدم فاؤنڈیشن بنائی. اور الحمدللہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آڑو کس کے مقام پہ ہم جائیں گے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ آج ہم اپنے رشتہ داروں میں, اپنے بھائیوں میں یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے مل کے ہم یقیناً اللہ کی رضا اور اللہ کے خصوصی رحم و کرم کے جو ہے وہ ہم موجب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی کرم سے نوازا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. میں اللہ پاک کا بڑا شکر بجا لاتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یہ مقدم اسی طرح پھیلتی پھولتی رہے اور جہاں جہاں طول و عرض میں ہمارے رشتہ دار ہیں سب آپس میں رابطے میں رہیں. مقدم کا منشور سب سے پہلا تعارف, دوسرا فلاح و بہبود, اور تیسرا آپس میں اتحاد و اتفاق. ان 3 نکات پہ مقدم کام کر رہی ہے اور اسی 3 نکات پہ چلتے ہوئے ہم آج ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. مقدم کا کام نہ میرا ذاتی ہے نہ آپ کا ذاتی ہے, یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور ہر بندہ اس کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے. جیسے ایک پیغام تھا ہم سے آج سے 1 سال پہلے ندیم صاحب تک پہنچا, وہاں سے آپ کے آڑو کس تک پہنچا, پھر منیر روان صاحب, ظہیر روان صاحب, جمیل صاحب کے ذریعے مسیاڑی, پھر مسیاڑی سے یہاں. یہ ہر بندہ اس کام کو اپنا مقصد سمجھ کے اس کو آگے لے کے آئے تاکہ ہم اپنی برادری کو متحد کر سکیں, ہم اپنی برادری کو اتحاد و اتفاق دے سکیں. اسی طرح سے ہمارے معاملات کا, ہمارے مسائل کا خاتمہ ہوگا. بے شمار ایسے واقعات ہمیں پیش آئے ہیں دوسری برادریوں سے, اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم, بے شمار جگہ پہ ہماری فیملی کی, ہمارے رشتہ داروں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں. ہم نے ان کے لیے سٹینڈ لیا ہے اور الحمدللہ ہم نے اپنی برادری کو ایک سپورٹ مہیا کی ہے, کسی بھی مظلوم کو ہم نے ایک سپورٹ مہیا کی ہے. بے شمار عدالتی قانونی فیصلے, وکیلوں کے اخراجات وہ مقدم نے اٹھائے ہیں اور مقدم کا بنیادی مقصد یہی ہے جہاں کہیں ہمارا کوئی مظلوم بھائی ہے ہم اس کے دست و بازو بنیں, اس کے لیے کھڑے ہوں, اس کے لیے جد و جہد کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جیسے مفتی صاحب نے آپ کو پورا تفصیل سے آگاہ کیا ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عملداری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے, اپنے مظلوم کے لیے, اپنے رشتہ دار کے لیے کوشش کریں.
اور مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے الحمدللہ بے شمار ایسے کام سر انجام دیے ہیں جو ہم نے سوچے بھی نہیں تھے. چاریان سے مقدم شروع ہوئی، مری، مسیاڑی، پنڈی، اسلام آباد، اور اس وقت الحمدللہ مقدم کے بیرون ملک دبئی، کینیڈا، امریکہ ہر جگہ ہمارے ممبران ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پنڈی سے، اسلام آباد سے. یہ ہمارے محترم حکیم راشد الوی صاحب، پروفیسر راشد، یہ شکریال سے، ان کے بڑے بھائی محترم ارشد اعوان صاحب، یہ سعودی عرب سے حال ہی میں چھٹی آئے ہیں، لیکن مقدم کی ایک محبت میں وہ یہاں پہ آئے ہیں. اسی طرح محترم قاری عبدالجبار صاحب، یہ پہلی دفعہ مقدم کے اس میں تشریف لائے ہیں. تو یہ ایک تعارف ہے، نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے، لیکن آئندہ اگر کسی شادی میں ہمارا آپس میں آمنا سامنا ہوگا تو میں پہچان سکوں گا کہ یہ میرے اڑوکس والے بھائی ہیں، یا آپ پہچانیں گے کہ یہ آصف صاحب ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے مل جل کے اس مقدم کو آگے لے کے جانا ہے. جہاں تک یہ یہاں کے غریب خاندانوں کا تعلق ہے، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی مقدم اپنا پورا کردار ادا کرے گی. ہمارا جو معذور بھائی جس کے مکان کے سلسلے میں مشکلات ہے، وہ بھی انشاءاللہ مقدم کے پلیٹ فارم سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. مقدم کا یہ سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت ہے، اور آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی کہ الحمدللہ مقدم ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ادارہ ہے. ہم نے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. اس کا تمام فنڈ کا نظام کمپیوٹرائز ہے. محترم طلعت الدین کیانی صاحب ہمارے کمپیوٹر کے سارا مینجمنٹ ان کے حوالے ہے. ہر چیز کا ایک حساب ہے، ہر ایک کو اس کا ایک میسج جاتا ہے. اس کا صرف 300 روپے ماہانہ فنڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. اگر آپ 300 روپے یہ ماہانہ دیتے ہیں تو اس میں تقریباً 75% فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتے ہیں، اور 25% آپ یوں چاہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی بچت ہوتی ہے. اس وقت بھی مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ 17 بیوہ خواتین ہیں جن کو ماہانہ بنیادوں پہ مدد دی جاتی ہے. 5 بیوہ خواتین ایسی ہیں جن کو ہم نے سلائی مشینیں لے کے دی تاکہ وہ اپنے خود روزگار کر سکیں. کچھ کو ہم نے بکریاں لے کے دی تاکہ وہ اپنے گھر کا نظام کچھ نہ کچھ خود چلا سکیں. ایک ہماری بیوہ بزرگ باراکو میں آج سے 2 سال پہلے ان کا مکان گرا، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، کوئی پینشن نہیں ہے، اور مقدم نے الحمدللہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کے ان کے پورے گھر کی تعمیر کی ہے. یہ اسی 300 روپے میں سے ہے جو آپ دیتے ہیں. آپ اڑوکس میں بیٹھ کے 300 روپے دیتے ہیں تو چاریان میں ایک بیوہ بہن کی مدد ہوتی ہے. چاریان والا کوئی ممبر اگر دیتا ہے تو انشاءاللہ اڑوکس میں اس کے لیے مدد ہوگی. آپ کی امان ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ نے بنائی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایک اتحاد کی طرف ہوئے، متحد ہوئے. اور اسی طرح ایک علاقے میں تو آپ کی ہے، اسی طرح مینگرال کی ہے، چاریان میں ہماری ایک تنظیم تھی، لیکن اپنے اپنے علاقے میں اپنے اس کام کو بھی جاری رکھیں، ساتھ ایک اجتماعیت کی طرف آئیں تاکہ ہم ایک تحصیل لیول پہ، ایک ضلع لیول پہ یکجان ہوں. کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ ہم یکجان ہوں. اڑوکس میں اگر کوئی الیکشن کا دورہ آتا ہے، آپ اپنے کسی مقصد کے حل کے لیے، کسی مطالبے کے لیے کسی سیاسی کو بلاتے ہیں تو پوری مقدم یہاں پہ ہو اور ایک نمائندگی ظاہر ہو یہ مقدم کی کہ یہ برادری ہے، اتنے ان کے ووٹ ہیں، اتنی ایک پاور شو ہو، اور ہر جگہ ہم جو ہے ایک اپنی پہچان بنائیں، ہم کھڑے ہوں. ہمارے ووٹ دوسرے لوگ بھیج کے جاتے ہیں، یہ جی ہماری ووٹیں ہیں، یہ کسی کی ووٹیں نہیں، یہ مقدم کی ووٹیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب یکجان ہو کے کہیں کھڑے ہوں گے تو ہماری ایک پہچان بھی بنے گی. سیاست میں، علم و ادب میں، ہنر میں، فن میں، دستکاری میں الحمدللہ ہمارے لوگ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن اس 300 روپے سے چندے سے اس وقت ہم الحمدللہ ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے کہ کہیں پہ کسی ممبر کے گھر میں اگر فوتگی ہوتی ہے تو جنازہ دفن ہونے سے پہلے 15,000 روپے مقدم کی طرف سے مدد پہنچائی جاتی ہے. اور ان 2 سالوں میں ہم نے 3,75,000 روپیہ اس بات میں خرچ کیے ہیں، جو ہمارے ممبران جو فوتگی فنڈ ہم نے صرف خرچ کیا ہے. اسی طرح ایک ایمرجنسی فنڈ ہے، کوئی انتہائی مستحق کسی پریشانی میں ہے، کسی حادثے میں ہے، کسی بیماری میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو اپنے ممبر کے لیے ہم نے اس کے لیے 10,000 روپے ایمرجنسی فنڈ رکھا ہوا ہے. وہ صرف اس کے مستحق ہونے کے صورت میں ایڈمن باڈی کی مشاورت کے بعد دیے جاتے ہیں، ہر ممبر کو نہیں دیے جاتے. 10,000 روپے وہ جو دیا جاتا ہے تو اس وقت میں ہم نے تقریباً 2,50,000 روپے خرچ کیے ہیں.
اور اسی طرح ہم نے اسٹوڈنٹ ہیلتھ فنڈ ہر سال ہمارا جو یتیم بچے ہیں غریب بچے ہیں ان کے لیے اسکول کی کتابیں اسکول بیگ یونیفارم وہ جو ہم دیتے ہیں اس مد میں 1,86,100 روپے مقدم نے خرچ کیے ہیں. زکوٰۃ فنڈ ہمارے پاس جو رمضان شریف میں زکوٰۃ اور فطرانہ ہم جمع کرتے ہیں اس سال 72,000 روپے اس میں سے ہم نے اپنی برادری کی بیوہ خواتین کو دی. سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اجتماعی لیول پہ بھی ہم انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہم نے 70,000 روپیہ جماعت اسلامی کی ذریعے ہم نے سیلاب زدگان کے علاقوں میں خرچ کیے. تو یہ الحمدللہ ان 2 سالوں میں ہم نے تقریباً 28 لاکھ روپے مختلف مد میں برادری کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے. یہ سارا کسی ایک بندے کا نہیں ہے, ہر ایک کا حصہ ہے. اور یہ 300 روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ دے دیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا, نہیں دیں گے اپنی جیب میں رکھیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا, ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اس کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ کی جو عوام ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ویلفیئر کام کرتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس تنظیم کے ساتھ بھی ہم اپنی پوری یکجہتی کا اظہار کریں گے اور اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہوں گے. اور مقدم کی جہاں بھی کہیں میٹنگ ہو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس کے ذریعے آپ کو اس کا میسج آئے گا. تھوڑا وقت نکال کر, قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک خاندان میں ایک فرد قربانی کرتا ہے تو پورا خاندان اس کا پھل کھاتا ہے. ایک معاشرے میں ایک فرد قربانی کرتا ہے تو پورا معاشرہ اس قربانی کا پھل کھاتا ہے. تو یہ مل جل کے اس طرح یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو ایک زندہ قوم بنائیں, اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک اچھا مثبت وہ فرد بنائیں جو دوسروں کے لیے سود مند ہو. ایک جسم کا جیسے روح کے ساتھ تعلق ہے اسی طرح جسم کا معاشرے کے ساتھ تعلق ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے. اقبال نے بڑا ہی خوب شعر کہا تھا, اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے, تنے بے روح سے بیزار ہے خدا, تنے بے روح سے بیزار ہے خدا, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو اپنے آپ کو زندہ کریں, بیدار کریں, دوسروں کے لیے دوسروں کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہوں. ہر ہماری میٹنگ میں ایک صدقہ جمع کیا جاتا ہے جو کسی ایک مستحق کو دیا جاتا ہے. میں آج آپ سب سے اپیل کروں گا, اپنی ایڈمن میں حافظ عبید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ جمع کریں. تو ہمارے جو بھائی جو معذور ہیں جن کے مکان کا مسئلہ ہے, چونکہ وہ عوام برادری سے ہیں, شرعی لحاظ سے نہ وہ صدقہ ان کو دے سکتے ہیں نہ ہی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ایک مدد کے لحاظ سے, ہدیہ کے لحاظ سے آپ سب بھائی ان کے لیے یہاں پہ جمع کریں. آج ہم انشاءاللہ ان کی مدد کر کے یہاں سے جائیں گے جو بھی ہو سکی موقع پہ. باقی بھی بعد میں مفتی صاحب کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. آج کی اذان ہو گئی ہے, میں اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ یہ ہدیہ کے پیسے آپ جمع کر لیں. میں محترم بھرکو سے تشریف لانے والے اپنے ساتھ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے دورہ گرینی سے, اور برکاؤ سے بھی اسحاق صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ پاک ہماری صفوں میں اسی طرح اتحاد و اتفاق رکھے. میں کوئی مقرر تو ہو نہیں, تقریر تو مجھے آتی نہیں, بس ایک بات آتی ہے کہ اتحاد قائم کریں, اتفاق قائم کریں اور مضبوط ہونے کی کوشش کریں. اور میرے بھائی جو معذور ہیں ان کے لیے ضرور ہدیہ کے طور پہ کچھ نہ کچھ آپ جمع کرائیں تاکہ ان کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ داد رسی ہو سکے. جزاک اللہ. یا بس